تصویر وائرل ہوئی ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ تصویر لوگوں نے مرشد کو دیکھ لیا یہی کافی ہے، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ یہ ریاست مملکت خداداد پاکستان ہے، اور اس میں بھی بہت بڑی شاید ناانصافی ہو جاتی اگر پاکستان کے عوام جو ہیں عمران خان کی ایک جھلک دیکھ لیتے یا اس کو سن لیتے۔ پوری قوم بےتاب تھی اس کو سننے کے لیے، ان کو پتہ تھا، اور اتنی ان کی اوقات ہیں کہ حکومت نے جو ہے لائیو سٹریمنگ میں اس طرح انشور کرایا کہ خان صاحب کی آواز یا خان صاحب کی جھلک یا اس کو لوگ سن نہ سکے یا دیکھ نہ سکے۔ انتہائی ظلم کیا ہے جو حکومت اس لیول پہ جا سکتی ہے، اور پھر بھی سپریم کورٹ نے جو ہے کم از کم ایٹ لیسٹ خان کو رائٹ آف آڈینس تو دے دیا، ایک اچھی بات ہے اس کی سب۔ تصویر وائرل ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ مشکل ہوتے عمران خان کو دیکھ کے شاید اس لیے وہ عمران خان کو نہیں دکھانا چاہیے۔ نہیں، ان کو پتہ ہے نا، آج 1 سال سے 1.5 سال سے عمران خان جو ہیں وہ پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے۔ ان کو علم ہے کہ اس شخص کی یہ جیل میں ٹرائل کیوں کرا رہے ہیں، لوگوں کے کیمرے اور موبائل لے جانے پہ کیوں پابندی ہے، کیمرے سے خان کو کیوں دور رکھا جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں کیوں ان پہ پابندی ہے، کیونکہ ایک واحد خان کی ذات ہے جس سے یہ پورا نظام دین جو ہے ڈر رہا ہے۔ اچھا سر، آپ کی ضرورت نہیں کی، آپ نے کہا نا کہ یہ ضرورت نہیں کی دکھانے کی، یہ تو بینچ کا فیصلہ ہے، انہوں نے لائیو نہیں دکھایا۔ نہیں، یہ بینچ کا فیصلہ تو خان کو ویڈیو لنک پہ لینا تھا، اور جو دکھانے کا عمل تھا اس کو تو ریگولیٹ کیا، گورن کیا پولیس نے یا حکومت نے، انہوں نے مطلب یہ ہے، بینچ نے یہ تو نہیں کہا، شاید یہ سوال آج اٹھا بھی نہیں کہ خان کو نہیں دکھایا جا رہا ہے، ویسے اٹھانا چاہیے تھا۔ اچھا سر، اگر آپ سے اٹھے انہوں نے آ کے کہا تو چیف صاحب نے کہا بیٹھ جائیں، انہوں نے یہ علم میں لائی کورٹ کے بعد۔ بہرحال اگر عدالت کا بھی فیصلہ ہے تو پھر بھی اس میں ڈسکریمنیشن ہوئی ہے، ساری اہم مقدمات پہ لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہیں، تمام کو سنا جاتا ہے۔ اگر عدالت نے روکا ہے تو آرٹیکل 25 کے تحت یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ تصویر تو وائرل ہو گئی ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، تو لوگوں نے دیکھ تو لیا، کیا کہیں گے اس کو؟ خان خود پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے، لہذا تصویر لوگوں نے دیکھ لی کافی ہے۔ خان کے بیانات آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ خان جو ہیں لوگوں کو ہنستا مسکراتا نظر آئے، تاکہ اس سے خان کی استقامت کا، خان کی مضبوطی کا پتہ چلے۔ خان اگر آج شاید یہ بھی ان کو ڈر تھا کہ کوئی خان کے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکل جائے جن الفاظ کا نکلنا حکومت نہیں چاہتی تھی۔ دبئی لیگز کے حوالے سے اس میں میرے فلیٹس نہیں، میرا فلیٹ ہے، سنگل فلیٹ ہے، اور وہ میں نے جب خریدا تو اسی وقت ڈکلیئر کیا ہے۔ کون ڈرتے ہیں؟ ہاں، خان صاحب سے کون ڈرتے ہیں؟ خان صاحب سے ڈرتے ہیں، کون ڈرتے ہیں؟ خان صاحب سے ڈرتے ہیں، کون ڈرتا ہے؟ یہ آپ سوال یہ لے تاکہ ہم کوئی آپ کو رائے دے سکے، کوئی انفارمیشن دے سکے۔ پوری پاکستان کو پتہ ہے کون ڈرتا ہے، جھگڑا کس سے ہے اور کس کے ساتھ ہے، یہ کون ڈرتا ہے آپ کو علم نہیں ہے۔ سوال اس لیے طارق بشیر چیمہ کو چپیٹ رسید کرتے یا نہیں؟ ویسے حق تو بنتا تھا۔ اچھا مرغا صاحب، ہیں تو پھر آج ایک معزز پارلیمنٹرین کو اس انداز میں ان حضرت نے، یہ بیسیکلی ضابطۂ فوجداری کے تحت جرم ہے، اور اب ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ چیمہ صاحب کے خلاف FIR درج کریں، اور یہ اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی ایک ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، لیکن یہ مشاورت در تاج گل اور دیگر ممبران پارلیمنٹ سے کی کہ چونکہ وہ لب کے ہیں حملہ ہونے کے لیے گالیاں دی ہے، تو یہ ایزالٹ اور کرمنل انٹیمیڈیشن کے زمرے میں سر، جب تک یہ دہی ان کو ممبرشپ کینسل نہیں کرتے یا جو FIR وغیرہ نہیں کرتے تو آپ بائیکاٹ کریں گے اسمبلی سے؟ اسمبلی سے بائیکاٹ تو نہیں بنتی ہے، میری دانش میں تو یہ بنتا ہے کہ اس کے آنے کا انتظار کیا جائے، اسمبلی میں آ جائے۔ اچھا سر، آپ اگر وہ آ جائیں تو کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ ہوتے اسمبلی میں تو طارق بشیر چیمہ کو وہ آ جائیں تاکہ وہ دوبارہ اس کو پھر ہم جواب۔ سر، آپ کا خود بائیکاٹ ہوا ہے؟ آپ کا خود بائیکاٹ نہیں ہوا آج کل؟ میرا تو آپ لوگوں سے بائیکاٹ